جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے جو بات فرمائی، فرمایا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں دے دے، آخرت کی بات نہیں کرتا، دنیا میں دے دے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا خلاق له فی الآخرہ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو مانگتا ہے یا اللہ دنیا میں دے دے، آخرت میں کوئی حصہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس کے کہنے سے یہ نہیں کہ گاڑی ملے، بنگلہ ملے، یہ چیز ملے، اس سے کہنے سے وہ چیز نہیں ملے گی، جو اس کے مقدر میں ہے وہ چیز ملے گی۔ جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو ملے گا، باقی اس کے کہنے سے وہ چیزیں نہیں ملے گی۔ اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا جس نے یہ کہا کہ اللہ دنیا میں دے دے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے اللہ دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں بھی دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں بھی دے دے، دنیا میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے، اور عذاب نار سے لگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے دے گا، آخرت میں بھی دے دے گا۔ آئی بات سمجھ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں حسنہ دے دے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا مزرعۃ الآخرت، آخرت کا، آخرت کی کھیتی ہے۔ اب وہ کاشتکار ہے نا، پوربی ہے، کسان ہے، جو بیج ڈالے گا وہی اگے گا، جو ڈالے گا اچھا دانا ڈالے گا اچھا ہوئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کو بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ دانا ڈال کر زمین میں دانا ڈال کر بیٹھ گیا، بس پانی کا خیال بھی نہیں کیا کہ کھیتی میں پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا، گھاس بڑھ گیا ہے نہیں بڑھا، گھاس کو بھی نہیں کاٹتا، اور دانا ڈال کر گھر میں سو گیا، توجہ نہیں کی، تو 6 مہینے کے بعد جب کھیتی تیار ہوگی تو دوسرے تو گلیا اٹھائیں گے، بورے اٹھائیں گے، اور اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی، چیز نہیں ملے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح اگر کوئی نیک عمل کرے گا آخرت میں اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اور نیک عمل جو بھی کر رہا ہے گویا کہ یہاں آخرت اس کی بن رہی ہے، توجہ کرے، جو نیک عمل کر رہا ہے اس کی آخرت بن رہی ہے دنیا میں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے کے وقت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو، کھانا کھائیں تو بسم اللہ، شروع میں اگر بھول جائے آدمی تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولہ، جب کھانا ختم ہو گیا تو کہا الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شروع میں پڑھا بسم اللہ، جب کھانا ختم ہو گیا تو کہا الحمدللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہوں کے معاف ہو گئے۔ کیا مانا دنیا میں آخرت بن رہی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے عزیزو، آخرت دنیا میں ہم بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے اگر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اتنی آخرت میں اس کو نہیں آنے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، چھوٹا تاجر ہو یا بڑا تاجر ہو، وہ قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ وہاپاری آدمی
چھوٹا دھندا کرے یا بڑا دھندا کرے، چھوٹی دکان والا ہو یا بڑی دکان والا، اگر وہ انصاف سے کر رہا ہے، انصاف سے خرید فروخت کر رہا ہے، دکانداری چل رہا ہے، تجارت کر رہا ہے انصاف کے ساتھ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا حشر جو ہوگا وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ ورنہ دنیا میں آخرت ہماری بن رہی ہے، دوسری چیز تو نہیں ہے، یہاں آخرت، دنیا میں ہماری آخرت بن رہی ہے۔ اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے سمجھا، گویا کہ یہ جنت میں اپنا مٹیریل بھیج رہا ہے، جنت میں بنگلے بن رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ نماز کا اثر ہے۔ کوئی عمل آپ نے ایسا کیا جس کی وجہ سے حوریں پیدا ہو گئی، کوئی عمل آپ نے ایسا کیا جس کی وجہ سے نہریں پیدا ہو گئی۔ نیک عمل کرنے سے آخرت بنتی ہے۔ ایسا سمجھ نہیں، الدنیا نظرۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، جہاں نیک عمل کرو گے تو وہاں اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ جہاں اگر برا عمل کیا آپ نے کہا مجھے جنت ملے گی، ارے جنت کیسے ملے گی؟ یہاں تو عمل ہے نہیں، یہاں تو کوئی عمل نہیں کیا پھر آسرا یہ کہ مجھے جنت ملے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ عمل بھی آدمی کرے، عمل پر بھروسہ نہ کرے کہ یہ میری نماز مجھے چھڑائے گی، یہ میرا روزہ اور زکات مجھے چھڑائے گی، نہیں، عمل بھی آدمی کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بھی کرے، امید بھی کرے، بس امید بھی کرے، نامید نہ ہو جائے کہ یہ میں عمل کر رہا ہوں، ہاں پتہ ہے کہاں میرا قبول ہوگا، نہیں، عمل بھی کرے اور امید بھی رکھے، امید رکھے کہ یہ جو میں آ رہا ہوں، مسجد میں آ رہا ہوں، یہ جو نیک عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، ضرور قبول کریں گے۔ اصل جو زندگی میں نے عرض کیا آخرت والی زندگی ہے، انسان ابدی ہے، ازلی نہیں، یہ شروع سے ہی تھا، شروع سے نہیں تھا، جب انسان کا وجود پیدا ہوا اب اس کو ہمیشہ رہنا پڑے گا، اب اس کو ہمیشہ رہے گا یہ انسان۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب انسان عالم ارواح میں آیا، توجہ شکریہ عزیزو، جب انسان عالم ارواح میں آیا اللہ تعالیٰ الست بربکم، سارے روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے فرمایا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلی، آپ ہمارے رب ہیں۔ جب انسان کا وجود آ گیا عالم ارواح میں آ گیا، پھر عالم ارواح سے منتقل ہو کر دنیا میں آیا، باپ کی پیٹھ میں، ماں کے رحم میں، پیٹ میں آیا، پیٹ سے نکل کر دنیا میں آیا، پھر دنیا سے منتقل ہو کر، کوئی یہ کہے کہ دنیا سے ختم، دنیا بس کھاؤ پیو عیش کرو، بس دنیا ہی یہ دنیا ہے، غلط ہے۔ فقط عیش عشرت کرو، کھاؤ پیو عیش اڑاؤ، نہیں، یہ تو رہ گزر رہے، یہ تو راستہ ہے دنیا، ہمیشہ والا جہان تو آخر والا جہان ہے۔ اب یہ کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، کہتے نہیں کہتے بھائی انتقال ہو گیا ہے، فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، کیا مانا؟ کیا مانا؟ منتقل ہو گیا، پہلے دنیا میں تھا اب وہ منتقل ہو گیا، دوسرے مکان منتقل ہو گیا، عالم برزخ میں چلا گیا، قبر میں چلا گیا، پھر کوئی یہ کہے کہ بھائی اب قبر میں چلا گیا، مری مٹی ہو گیا، بس کچھ نہیں ہوگی، ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ بس دنیا میں مری مٹی ہو ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ پوچھ ہوگی، کیا بلکہ قبر میں منتقل ہو گیا، پھر قبر سے منتقل ہو کر عالم محشر میں چلا گیا۔ کوئی یہ کہے کہ انسان ختم ہو گیا، انسان ختم ہونے والا نہیں ہے عزیزو، اس کی جگہ منتقل ہو رہی ہے، پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا میں آیا، پھر قبر میں گیا، پھر یا جنت یا جنت، ختم تو نہیں ہوا نا۔ کوئی یہ کہے کہ انسان ختم ہو گیا، ختم تو نہیں ہوا۔ اب قبر میں
جب قبر میں گیا بندہ اگر نیک صالح ہے، اگر فرما بردار ہے، اگر مطیع ہے، تو فرشتے آئیں گے کہ من ربک ہے، من ربک ہے، ما دینک ہے، من نبیک ہے، بتاؤ اسلام کو کیا ہے، تمہارا کون سا اسلام ہے، تمہارا نبی کا دین تمہارا کون سا؟ اب وہ ایسی صورت ہوگی، ایسا دیکھے گا کہ اب سورج غروب ہو رہا ہے، تو سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اب وہ کہے گا کہ چھوڑو تو صحیح، مجھے نماز پڑھنے دے، تمہیں سوال جواب کی لگی ہوئی ہے، مجھے چھوڑو تو صحیح، میری نماز قضا ہو رہی ہے، نماز تو پڑھنے دو، میری نماز آ رہی ہے، محبتی نماز سے، جو محبتی نماز سے محبت کی، اور جس چیز سے محبت ہوگی وہی چیز کو یاد ہوگی، بس یہ نقطہ سمجھ لینا، یہ پوائنٹ سمجھ لینا، دنیا میں جس سے محبت تھی وہ چیز اس کو یاد ہوگی، بلکہ سکرات کے دن بھی وہی یاد ہوتی ہے۔ آپ نے توجہ کی ہے یا نہیں کی؟ جس کو کہ مال سے محبت ہے تو مال یاد ہوگا، اولاد سے کسی بیٹے سے محبت ہوگی تو سکرات کو بیٹے کی محبت، بیوی سے محبت کی بیوی کا نام آئے گا، جس سے محبت ہوگی وہی یاد ہوگا، نماز سے محبت ہوگی تو نماز یاد آئے گی، بس۔ اور قرآن سے محبت ہوگی، یہ بولے سبحان اللہ، قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن پاک آ جائے گا، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی فرشتے آئیں گے بھیانک شکل میں، سوال جواب ہوگا، تو میت کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان ایک اور چیز حائل ہو جائے گی، کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، فرشتے آئیں گے یا کوئی اور صورت آ جائے گی، انسان اور فرشتوں کے درمیان، اس میت کے درمیان ایک اور چیز حائل ہوگی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرشتوں کے درمیان اور میت کے درمیان اور چیز حائل ہوگی، اگر وہ پاؤں سے آئیں گے تو پاؤں سے آگے درمیان میں آئے گی، دائیں طرف آئیں گے تو دائیں طرف وہ چیز آئے گی، اگر بائیں طرف آئیں گے تو بائیں طرف وہ چیز آ جائے گی، تو یہ میت کہے گا کہ تو کون ہے، تو کون ہے، مجھے جو سوال جواب سے بچا رہا ہے تو کون ہے، وہ کہے گا میں تو قرآن ہوں، تو دنیا میں کھول کے پڑھنا پڑتا تھا مجھے، دنیا میں مجھ سے محبت ہی، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں، جس سے محبت ہوگی وہی چیز یاد ہوگی، بس۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کی محبت نماز سے محبت، جس کی محبت قرآن سے، جس کی محبت مسجد سے، جس کی محبت اللہ والوں سے محبت، کتنے خوش نصیب ہے تم۔ عمر ڈھل گئی، عمر ڈھل گئی، ابھی بھی راستے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی نظر آ جائے، کوئی لڑکی نظر آئے، کوئی عورت نظر آئے، عمر ڈھل گئی، فانی دنیا پر فنا ہو رہے ہیں، دنیا فانی دنیا پر فنا ہو رہے ہیں، وہ جس پر فدا ہو رہے ہیں وہ کل کو یہ تو خیال کر کے جب بوڑھی ہو جائے گی، دانت نکلے گی، پھر آپ دیکھ سکو گے، وہ عورت، دنیا کی عورت اگر دنداسا نہ کرے، اگر منہ کی صفائی نہ کرے، اگر بالوں کی کنگھی نہ کرے، دو چار دن کنگھی نہ کرے تو شکل اچھی لگے گی، اس پر ہم مٹ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو دنیا کی عورت ہے، جو دنیا کی گھر والی ہے، جو دنیا کی زوجہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنائے گا، حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنے گی، ہم اجنبی عورتوں پر فدا ہیں، اجنبی عورتوں پر، دھاری عورتوں پر فدا ہیں، وہ جو اجنبی ہے، جو پرائی عورت ہے، اس کی طرف نگاہ کر رہے، اس کی طرف نظر کر رہے، اپنی بیوی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، پردے میں بیٹھی ہوئی، اس کی طرف نظر نہیں کر رہے۔ اور یاد رکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین آدمی ایسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں کریں گے، رحمت کی نظر نہیں ہوگی اس کی طرف، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تین قسم کے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں کریں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، شیخ زان، مالک کذاب،
आइल मुस्तकबिर। शेख व जालिम, तीन किस्म के बंदे अल्लाह ताला रहमत की नजर नहीं करेंगे। बूढ़ा है फिर जिना कर रहा है, सफेदी आ गई फिर भी जिना से बाज नहीं आ रहा, फिर भी पीछे पड़ा हुआ है। शेख व जालिम मलिकुन कज़्ज़ाबुन, बादशाह होकर झूठ बोले, वजीर आजम होकर झूठ बोले। मलिकुन कज़्ज़ाबुन आइलुन मुस्तकबिरुन, घर में कुछ भी नहीं, फकीर है फिर भी तकब्बुर कर रहा है। तकब्बुर वैसे ही खराब है, फिर फकीर आदमी तकब्बुर करे और ज्यादा है, तंग दस्त है। जिना वैसे ही खराब है, तवज्जो करें, हदीस की तशरीह कर रहा हूं। शेख व जालिम, जिना वैसे ही खराब है, अगर बूढ़ा करे तो और ज्यादा खराब, सफेदी आ गई तो और खराब है। शेख व जालिम मालिकुन कज़्ज़ाबुन, किज़्ब तो वैसे ही खराब है, झूठ बोलना वैसे ही खराब है, फिर बादशाह होकर झूठ बोले आवाम के साथ। तकब्बुर वैसे ही खराब है, फिर घर में कुछ भी नहीं तकब्बुर करे और खराब। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ला यंजुरु इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों की तरफ निगाह नहीं करेंगे, किसी को हुस्न और खूबसूरती की वजह के छोड़ा जाए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारी दिलों की तरफ निगाह करते। तुम्हारे अजीजों, ये दुनिया फानी है, खत्म होने वाली है। दस्तक हो रही है, आज बड़ा की मैयत हो गई, ये दस्तक है, ये आवाज आ रही है। आज मैं इनके घर आया हूं, कल तुम्हारे घर भी आऊंगा, दस्तक है ये। अब भूल चुके हैं चीजों, मौत तो आ दूसरों का, दूसरी तरफ लोगों की तरफ मौत आई है, समझे? मरना तो है ही नहीं। सफर में जाते हैं, दो चार जोड़े उठाते हैं, जोड़ा कपड़े भी उठाते हैं, गाँव जा रहा हूं, इतना बड़ा लंबा सफर है अजीजों, लंबा सफर है। आलम बरज़ख है, फिर मैदान महशर है, उसके लिए क्या तैयारी किया? कोई अमल किया जिसकी वजह से हम ये कहें या अल्लाह ये नेक अमल में लेकर आया हूं? कोई अमल किया? हमारा उठना बैठना गीबत चल रही है, समझे ना, गीबत चल रही है, बुहतान तराशी चल रही है, उठते बैठते गुनाहों में मसरूफ है अजीजों। आखिर की तवज्जो नहीं, मौत की तैयारी नहीं। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, आप अलैहिस्सलाम में मरने से पहले मरने की तैयारी करो। जो आयत पढ़ी, आयत का हिस्सा पढ़ा, वो तर्जुमा करके खत्म कर। तवज्जो करें, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। जिन अहबाब को, जिन साथियों को ये दुआ याद नहीं, वो दुआ याद कर ले। अक्सर को दुआ याद होगी, जिसको दुआ याद नहीं वो दुआ याद करे, ये दुआ याद करे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर ये दुआ पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह दुनिया में हसना दे, आखिरत में भी हसना दे। तवज्जो करें अजीजों, बेहतरीन नुक्ता है अजीजों, या अल्लाह दुनिया में हसना दे, आखिरत में भी हसना दे। दुनिया की हसना क्या है, आखिरत की हसना क्या है? आखिरत की हसना तो समझ आ रही है, या अल्लाह जन्नत दे दे, दुनिया में हसना दे दे। हकीम अख्तर रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने तफसीर रूहुल मानी से माने अखज़ की है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हसना की 10 माना, हसना की कितनी माने? 10 माना। गोया के जो आदमी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना दुआ मांग रहा है, गोया के 10 किस्म की दुआ अल्लाह ताला से मांग रहा है। क्या बात है जी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह दुनिया में हसना दे, आखिरत में भी हसना दे। आखिरत की हसना तो जन्नत है, या अल्लाह आखिरत में जन्नत दे दे। दुनिया की हसना कौन सी है? पर मैं दुनिया में हसना दे दे, या अल्लाह नेक घरवाली दे दे। याद करते जाएं, माना याद करते जाएं और गिनते जाएं, या अल्लाह नेक सालेह औरत दे दे। वो नेक सालेह औरत जो 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़े, रोजे भी रखे, अपने शोहर की खिदमत भी करे, फरमा बरदारी भी करे, इस औरत के लिए कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाजे। अय्युमा इमरातिन मातत ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्नह। फरमाया औरत फौत हो गई, शोहर उस पर राजी था,
شوہر کی خدمت کرتی تھی، فرمایا دخلت الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ شوہر دیکھے تو خوش چہرے سے، خوش نما چہرے سے اس کا استقبال کرے، یہ عورت صالحہ ہے، بسم اللہ جی آیا نو، بسم اللہ لبیک، شوہر بلائے تو لبیک کہے، شوہر بلائے جی سر میں حاضر ہوں۔ یہ عورت ہے جو شوہر آئے تو خوش طریقے سے، خوش نما چہرے سے بات کرے اور خوش طریقے سے استقبال کرے، یہ ہے عورت صالحہ۔ یا اللہ نیک صالح عورت دے دے، ایک معنی۔ دوسری معنی یا اللہ نیک صالح اولاد دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی معنی کر رہا ہوں، یا اللہ دنیا میں نیک صالح اولاد دے دے، یا اللہ جسم کی صحت دے دے، یا اللہ اولاد صالح جو ہیں، یا اللہ جو میرا اہل عیال ہے یا اللہ ان کو صحت دے دے، یا اللہ دین کی سمجھ دے دے، یاد کرتے جائیں، یا اللہ دین کی سمجھ دے دے، یا اللہ اخلاق محمودہ دے دے، یا اللہ نیک صالح لوگوں کی صحبت کی توفیق دے دے۔ چلو سبحان اللہ۔ یا اللہ نیک صالح لوگوں کی صحبت کی توفیق دے دے، یا اللہ دشمنوں پر غلبہ دے دے۔ جو آدمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا مانگ رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے 10 قسم کی دعائیں